دنیا میں ایک جادو ہے اور اس کے دو حصے ہیں، ایک آواز کا جادو ہے اور ایک تصویر کا جادو ہے۔ اور اس کا کچھ حصہ جو ہے پاکستان کو برباد کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو سکھایا گیا، اور اب وہ قابو سے باہر ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی معاملہ ہو، اسلام آباد پہ حملہ کرو اور ایک دم بیانیہ بنا دو کہ 1,000 بندہ مر گیا، 278 مر گیا، 340 مر گیا، اور اس کو اتنا جھوٹ کو پھیلاؤ کہ اصل بات دب جاتی ہے اور پوری دنیا اس طرف توجہ دیتی ہے۔ ایون یہ ایسا بیانیہ بنایا گیا کہ اس کے اندر بی بی سی بھی اپنی کریڈیبلٹی لوز کر گیا۔ اس نے بھی ایسے انڈیا کے کہنے پر اور اسرائیل کے کہنے پر اور پاکستان مخالفت میں جو رپورٹ ہیں وہ دیں کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس کے کہنے کے مطابق یوں تھا، اور اپنی آنکھیں اندھی تھیں، وہاں پہ رپورٹرز موجود نہیں تھے، لیکن اس نے اس بیانیے کو پھیلایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے ایسا کیا ہوا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے دوسری بار صدر ٹرمپ کی اتنی تعریف کی، اور وہ تعریف کیوں بنتی ہے؟ دیکھیں، جتنا پاکستان کا یہ جو میڈیا ہے نا، جو پی ٹی آئی کا میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو میڈیا ہے اور دیگر جگہوں پہ ایکٹیو میڈیا ہے، یہ 10% بھی نہیں ہے اس میڈیا کے جو انڈیا کے پاس ہے۔ انڈیا جس طریقے سے پروپوگیٹ کرتا ہے، وہ کالے کو سفید کر دیتا ہے اور سفید کو کالا کر دیتا ہے۔ حقیقت میں کچھ ہوتا ہے بالکل اس کے اپوزٹ چلا جاتا ہے اور بے حسی کے ساتھ جاتا ہے، بدتمیزی کے ساتھ جاتا ہے اور سر چڑھ کے بولتا ہے، اور ان کو کوئی شرم نہیں آتی اس معاملے کے اندر۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرمپ کی اتنی تعریف کیوں بنتی ہے۔ دیکھیں، میں نے بار بار یہ کہی کہ یہ جو 7 جہاز گرائے مئی میں پاکستان نے، یہ استعارہ ہے، یعنی کہ 6 تھا پہلے، پھر اس کے بعد کنفرم کیا کہ ہاں واقعی میں جہاز جو ہے نا وہ اور اس کا پائلٹ وہ بھی فارغ ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان نے کنفرم کیا کہ یہ جہاز ہے، یہ اس کا ٹیل نمبر ہے، یہ سب کچھ ہے، فلانی جگہ پہ ہٹ ہوا اور فلانی جگہ پہ گرا۔ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور اگر جو ڈینائی کر سکتا ہے تو وہ فوراً جہاز شو کر دیتا انڈیا، لیکن کنفرم کیا نا اور پھر بتایا، کیونکہ ہر چیز آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی۔ اب 7 اور ایک 8واں ڈرون تو بڑا ڈرون ہے وہ، اور ایک عام جہاز کی نسبت وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر پائلٹ نہیں ہوتا تھا، وہ ڈرون ہی کہلاتا ہے۔ اب اس کا ایک وہ ستارے کے طور پہ، لیکن آپ کو یاد ہوگا، یہ بات میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں، پھر بھی دہراتا ہوں کہ جب 7 جہاز پاکستان نے گرا لیے تھے تو دنیا اسی طرح سے انڈیا کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، پورا مڈل ایسٹ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوتا، یورپ اور امریکہ کی طاقت بھی انڈیا کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن جب 9 کی رات کو میزائل سے ملٹری انسٹالیشنز پر اٹیک کیا انڈیا نے، تو اس وقت جو پاکستان نے کہا کہ جسٹ ویٹ اینڈ سی آر رسپانس، اور اس کے بعد جب رسپانس دیا تو پہلا رسپانس جو ان سا تھا وہ ڈرون سے اور سائبر اٹیک سے ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کے ٹوٹل سسٹم کو کلیپس کر کے اور پوری دنیا کو دکھایا کہ یہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو پاکستان کے جو میزائلز تھے ان کی آپ کہہ لیں کہ یکے بعد دیگرے جا رہے تھے، اور انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ چند ایک جگہ کے ویژولز آئے ہیں، چند ایک جگہ کے، بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو انڈینز نے ریسٹرکٹ کیا ہوا تھا، کسی قسم کی کوئی ویڈیو نہیں بنانی، کوئی تصویر نہیں بنانی اپنی عوام کو، اور عوام ڈری ہوئی تھی، کیونکہ اگر ان کو پتا تھا کہ اگر ہم پوسٹ کر دیں گے، بنا بھی لی ہیں تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اس لیے وہ بنا ہی نہیں رہے تھے، ہر ایک ڈرا ہوا تھا۔ پنجاب کے چند علاقے جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ سکھ برادری ہے، انہوں نے کچھ ہمت کی، ویڈیوز بنائی، ادروائز کوئی نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا آگے اور کیا ایسی صورتحال ہے کہ جو ٹرمپ ہے نا، اس نے ایک گانا بنایا ہوا اور وہ لتر لے کے نا مارے جا رہا ہے، اور یہ جو سارا کا سارا میڈیا ہے نا، یہ امریکہ کے اگینسٹ نہیں جا سکتا، کہ اگر امریکہ کے اگینسٹ جائے گا اور امریکہ کا جو آئیکن ہے، جو اس کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے اگینسٹ جائے گا، تو ان کی اپنی لابیز بہت طریقے سے متحرک ہو جائیں گی، اور جب وہ متحرک ہو جائیں گی تو پھر بڑے پرابلمز شروع ہو جائیں گے انڈیا کے لیے۔ تو وہ گانا جو انہوں نے چند دنوں میں بنا دینا تھا کہ پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا اور براموس مار کے دھول چٹا دی اور یہ بھی کر دیا، جیسے وہ کہتے ہیں نور خان ایئر بیس کے اوپر ایک 800
افسران کا ولیمہ ہو رہا تھا اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور 4x4 کی کھڑکی تھی جہاں سے وہ ہوا کے لیے جو طرح کھولی ہوئی تھی، وہاں سے برہموس گھس گیا، سب کے سب مار دیے۔ یہ بیانیہ انہوں نے پوری دنیا میں جو نا آگ کی طرح پھیلا دینا تھا۔ وہاں پہ نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی 800 افسران کہاں پہ بیٹھتے ہیں، 800 افسران کا 800 افراد کا ولیمہ ہو رہا ہو تو آنکھوں میں نہیں سما رہے ہوتے، اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ کتنی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، یعنی کہ وہ افسران اگر کام کر رہے ہوں گے تو وہ ولیمہ تو نہیں کھا رہے ہوں گے کہ ایک ایک ٹیبل پہ جو ہے نا 25 30 50 بندے کھڑے ہوئے ہوں، نہیں ایسا تو نہیں تھا نا، وہ تو کچھ کر رہے ہوں گے، تو وہ اس کے لیے کتنی جگہ درکار ہو گئی۔ اس طرح کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، کیونکہ جھوٹ اتنا تیزی سے پھیلایا جاتا ہے اور دماغ کو اس طریقے سے قابو کیا جاتا ہے کہ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس وقت میں دنیا کے اندر اگر پاکستان کا کوئی وکیل ہے دنیا کے اندر دنیاوی طور پہ جس نے پاکستان کا کیس لڑا ہے اور پاکستان کی جیتی ہوئی جنگ کو جیت میں برقرار رکھا ہے، تو وہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ٹرمپ۔ اور ٹرمپ نے جو نا ہر تیسرے دن جو نا لتر مارتا ہے، اور کل جو اس کے بیان تھے تو دل کر رہا تھا کہ جناب چوم لے بس۔ اور وہ کیا الفاظ تھے کہ نئے خوبصورت 7 جہاز تباہ کر دیے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ سب کو پتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یعنی کہ اور میں نے جنگ کو روک لیا اور یوں کر دیا۔ وہ یہ پاکستان کا جو مقدمہ ٹرمپ لڑ رہا ہے نا، آپ بلیو کریں کہ جیسے انڈین وہ گروواریہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا، وہ کہتا ہے نا کہ ہم تو کبھی اربوں ڈالر خرچ کر کے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے، پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں کھڑا کر سکتے تھے۔ یہ کام ہمارا عمران خان نے کیا کہ پاکستان کی عوام کے ایک بہت بڑے حصے کو پاکستان کی فوج کا دشمن بنا دیا ہے۔ تو یہ کام ہمارا سے، اس لیے ہماری پوری سپورٹ، ہماری حمایت جو ہے نا وہ ہمیشہ وہ عمران خان کے ساتھ رہے گی۔ اور وہ اسرائیل کا نمائندہ ہے، سب جانتے ہیں اس کے تعلق کو، سب جانتے ہیں، لیکن ایک دماغ کو معوف کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ان سی ہے جب ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ٹرمپ قدرتی طور پہ جانے میں انجانے میں یا وہ کریڈٹ لینے کے چکر میں، کیونکہ جب پاکستان کے پاس جو معلومات ہیں کہ ان کے فوجی امریکن فوجی افسران کے فون آنا شروع ہوئے اور کہا کہ جناب یہ بتاؤ، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان دی اینڈ جو ہے نا جو فوج کے اعلیٰ ترین افسران ہیں جو اس وقت میں ٹیبل پر تھے، ان سے بات ہوئی، اور فائنلی پھر جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے بات ہوئی اور یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اس کو روکیں، یہ معاملہ سارا ان بیلنس ہو جائے گا۔ اور آپ نے اس وقت جو کام کر دیا ہے، جس طریقے سے ان کو گراؤنڈ کر دیا ہے، جس طریقے سے ان کو پکڑ لیا ہوا ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی پھر بہت کچھ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیز ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ بات اپنا کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو بتائی۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ یہ آپ کہہ لیں کہ 8-10 کالز آگے پیچھے ہوتی رہی ہیں۔ تو اس کے اندر پھر یہ کہا گیا کہ ہماری طرف سے جو آفرز ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ ہم آپ کے ساتھ بہت اچھی ٹریڈ کریں گے، ہم آپ کو ایکسٹراڈنری فیور دیں گے۔ تو آؤ، پریزیڈنٹ کا یہ میسیج ہے کہ آؤ اور ہم مل کر آگے بڑھیں، جنگوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اور اگر انڈیا کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں تو سارے معاملات ان بیلنس ہوں گے، اس میں پوری دنیا کو کودنا پڑ جائے گا۔ یہ بھی ایک ڈپلومیٹک ایک بات ہوتی ہے۔ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی عزت بھی رکھو، اس کو بچا بھی لو، کیونکہ پوری دنیا اس بات کے لیے تیار تھی کہ اگر انڈیا کو کٹ پڑتی ہے تو ہم بچا لیں گے، اور اگر پاکستان کو کٹ پڑتی ہے تو ہم نظارہ دیکھیں گے اور پوری انڈیا کو ہیلپ کریں گے۔ یہی ایک حقیقت ہے، سچ ہے۔ لیکن وہاں پہ جب انڈیا کو پڑی تو پھر پاکستان نے اس بات کو سمجھا کہ اگر ہم نے سارا کر لیا اور اس کی کریڈیبلٹی اس کی ڈسٹرائے کر دی ہے انڈیا کی، اور دنیا کے اندر انڈیا کا امیج تباہ کر دیا ہے، اور ہم اس میں کامیاب رہے ہیں، اب ہم مار کے کیا کریں گے؟ تو مارے سے بہتر ہے کہ جو چھوڑ دو تو پھر وہ مرے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ تو اس کو جو جوتیاں پاڑی ہیں وہ اس لیے پاڑی ہیں کہ وہ امریکہ کے اس احسان کو احسان ماننے کے لیے، اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس وقت میں ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جو مودی ہے وہ اپنی ذاتی لالچ کے اندر وہ الیکشنز اور اپنا فیوچر دیکھ رہا ہے۔
حالانکہ اس کی جو ہے لاتے ہیں وہ چتا کے اوپر جس کو بس آگ لگانی باقی ہے، میں قبر میں کہنے لگا تھا. تو دماغی طور پہ جو ہے نا وہ بہت ڈل ہو چکا ہوا ہے، اس کے فیصلے وہ دور اندیشی کے نہیں ہیں. وہ 500 سال کے پروگرام بنا رہا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یار میں ریٹائر ہو چکا ہوں، مجھے اب دوسروں کے معاملات جو ہیں دوسروں کے ہاتھ میں دے دینے چاہیے. وہ ابھی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نوجوان ہی سمجھ رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی. میں نے کہا اس کے اوپر بات کریں کہ اس وقت میں دنیاوی طور پہ بہترین جو پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے کہ اس نے اس میڈیا کو جو انڈیا کا میڈیا ہے، جس کی بیکنگ اسرائیل کرتا ہے، جس کی بیکنگ ڈزنی ورلڈ کرتا ہے، ٹو بی ویری فرینک، وہ اس کو ٹرمپ نے چاروں خانے چت کر دیا. تو اس لیے وقتی طور پہ جو ہے نا یہ اس سائڈ کے سے اس نظر سے اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ کا احسان ہے پاکستان پہ. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.